اچھا جناب مفتی صاحب فرمائیے گا کہ اتحاد کی ضرورت اور اہمیت پر میں چاہتا ہوں ابتداً آپ اس پر اگر روشنی ڈال دیں گے تو ہمارے لیے بہت سے در واہ ہو جائیں گے کہ مزید کون کون سے سوالات کو اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں رئیس بھائی، اتحاد کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس اتحاد سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام راضی ہوتے ہیں۔ کتاب و سنت آپ کو مملو نظر آئیں گے اتحاد کی تلقین سے، اتحاد کی تعلیم سے اور اتحاد کی ترغیب دلانے سے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، تو جب بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ اور مسلمان کے لیے تو سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کا حصول وہ فوز دارین کا باعث ہے۔ فوز مانا کامیابی، دارین یعنی دنیا و آخرت۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب راضی ہو جاتے ہیں تو آخرت کی کامیابی بھی پکی ہے اور دنیا کی کامیابی بھی پکی ہے۔ تو دنیا و آخرت کی کامیابی وہ متعلق ہے اس اتحاد سے۔ اللہ رسول کا حکم بھی ہے، اللہ رسول علیہ السلام کی رضا بھی اس سے متعلق ہے، پھر جو اس کے فوائد اور فضائل حدیث کے اندر بیان ہوئے، کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئے، وہ بھی۔ اور ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے تو آپ دیکھیں اتحاد سے قوت آتی ہے اور نا اتفاقی سے ضعف اور اضمحلال آتا ہے۔ آپ دیکھیں رسی ہے نا، اسی رسی کو اگر آپ بٹنا، وہ الگ الگ جو ہے دھاگے ہیں، ان دھاگوں کو اگر آپ آپس میں بٹتے چلے جائیں، بٹ کے مضبوط ایک بڑی رسی بنا دیں تو اب اس کی طاقت ایسی ہے۔ ویسے وہ الگ سے دھاگا ہے تو کوئی بھی ایسے کرے گا ٹوٹ جائے گا، اس کو جو ہے وہ توڑنا آسان ہے، لیکن اس طرح اس کو اگر بٹ دیا جائے اور وہ روپ بن جائے، مضبوط رسہ بن جائے، تو اب اس رسے کو جو ہے وہ توڑنا تو بہت مشکل ہے، اس کو بلکہ موڑنا بھی بہت مشکل ہے۔ بندہ پوری طاقت لگا دے تو بعض اوقات ایسی حیت ہو جاتی ہے کہ وہ مڑتا نہیں ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے۔ تو یہ جس طرح ہمیں اس میں نظر آتا ہے نا، تو یوں ہی آپ دیکھیں قوموں کے اندر ہے کہ جب قوموں میں آپس میں اتحاد ہو، انسانوں میں آپس میں اتحاد ہو جائے تو وہ بھی ایسے ہی مضبوط رسے کی مانند ہو جائیں گے۔ وہ بھی پھر بنیان مرصوص ہے، وہ بنیان مرصوص ہے، پختہ عمارت ہے، ایسی سیسا پلائی دیوار جسے کہا جاتا ہے۔ تو بندہ اس طرح بن جاتا ہے تو دشمنوں سے بھی حفاظت ہے، مضبوطی بھی ہے، قوت بھی ہے، اور سر بلندی اور عروج کا تعلق بھی اس اتحاد کے ساتھ ہے۔ جب اتحاد ہوتا ہے تو قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جب اتحاد نہیں ہوتا، نا اتفاقی ہوتی ہے تو قومیں زوال سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ اتحاد نہیں ہوتا ہے تو انحطاط ہوتا ہے، بالکل انحطاط، قومیں زوال سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ عروج کے مقابلے میں زوال ہے، یہ زوال جو ہے نا اتفاقی کی نحوست ہے، اور عروج جو ہے وہ اتحاد کی برکت ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسباب ہے، جب کبھی کسی قوم نے ترقی پائی ہے، عروج پایا ہے، وہ اتحاد ہی سے پایا ہے۔ کسی بھی قوم کی آپ تاریخ اٹھائیں گے، پوری ہسٹری اٹھائیں آپ، جب بھی کوئی قوم جو ہے اس نے عروج پایا ہے تو اس کے اندر آپ کو بنیادی چیز جو نظر آئے گی وہ اتحاد نظر آئے گی، اور اپنی کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہونا یہ نظر آئے گا۔ یہ ترقی کی ضمانت، کامیابی کی ضمانت اس دنیا کے اندر۔ اور دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام جو سید الرسل ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے رحمت للعالمین بن کر اور فوز و فلاح دینے والے بن کر آئے ہیں، اور جو فائزین ہیں، یعنی کامیاب، مفلحین کامیاب، ان کے سردار ہیں سید المفلحین، سید الفائزین۔ انہوں نے وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شقاق سے، جھگڑے سے، نا اتفاقی سے، اور پھر میں نفاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اب دیکھیں ترتیب بھی دیکھیں کیا پیاری ترتیب ہے اس دعا کے اندر۔ یہ جو تین چیزیں بتائی گئی ہیں، ان تین چیزوں سے اگر آپ بچ جائیں گے تو دنیا کی کامیابی بھی پا لیں گے، آخرت کی کامیابی بھی پا لیں گے۔ اور اگر ان تین چیزوں سے نہیں بچیں گے جن سے پناہ مانگی گئی ہے تو اس دنیا کے اندر بھی زوال سے دوچار ہونا ہے، اور جو اخروی صدا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ اور پھر قرآن میں جو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری بندی ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ قرآن کے اندر بیان فرمایا گیا۔ تو نزاع کا، نا اتفاقی کا یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ غزوہ احد کا حوالہ بھی ہے، اور کئی پوری تاریخ ہے، آپ دیکھیں جہاں پر بھی ایسا ہوا ہے تو وہاں آپ کو وہ آیت جو ہے وہ ایسے لگے گا کہ جگمگاتی نظر آئے گی، کہ جہاں پر اس پر عمل نہیں ہوا
تو وہاں پر اس کا جو مظہر ہے وہ کس انداز میں سامنے آیا لوگوں نے وہ دیکھا. تو اس لیے اتحاد اور اتفاق تو انتہائی اہم ہے. اتحاد اور اتفاق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. اس وقت بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارا جو اس وقت المیہ ہے، اس وقت جو ہم زوال سے دوچار ہیں، جو ہماری زرعی تاریخ ہے، جو ہمارا عروج تھا وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے، اور اب ہمارا زوال بھی دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ اتحاد نہ ہونا ہے، کہ یہ عدم اتفاق، عدم برداشت، وسعت نہ ہونا، جو ہے آفاقی نظر نہ ہونا، بس گروہ بندیوں میں آپس میں بٹ جانا اور تعصب کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمیں زوال سے اس نے دوچار کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس زوال کو عروج سے تبدیل فرمائے. آمین آمین.